کہ جی پچھلے ہفتے جو اسٹریم میں آپ نے جو ایک وہ کرامت کو کہا تھا کہ یہ خلاف شریعت ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا مطلب کہ ارے 40 سال تک، تو یہ تو جی بہت سارے ارے تابعین سے یہ ثابت ہے، جبکہ سلیمان تیمی رحمہ اللہ سے یہ تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے ہلیت الاولیاء یہ کتاب میں کہ انہوں نے 40 سال تک روزے رکھے، مطلب ایک دن رکھا اور ایک دن چھوڑ دیا، اور انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اور امام ابو تو حنیفہ سے بھی ثابت ہے، ارے جس کی ہو سند گیا بھائی، تاریخ کسی بول کسی لیجیے چیز کے وجود کی وجہ نہیں، وہ مکمل کہہ رہے ہیں فرمائیے، مطلب ہلیت اللہ، امام مکمل ابو فرمائیے۔ حنیفہ والا وہی دہرا رہے ہیں، بولا بتا سلیمان دیجیے، تیمی کوئی کا بات نہیں، انہوں نے بتا دعویٰ دیجیے۔ کیا کہاں صحیح سند سے ثابت ہے، اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں صحیح سند سے ثابت ہے اس سے پہلے کہہ چکے ہیں وہ۔ یہ صحیح سند سے ثابت ہے، کس کے بارے میں آپ نے دعویٰ کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، کس کے بارے میں سلیمان صحیح تیمی سند رحمہ والی اللہ، بات؟ ہاں، سل- سلیمان سلیمان تیمی تیمی، کون سی کتاب کے حوالے سے؟ ہلیت الاولیاء، آپ کچھ ہاں وہی الفاظ بتا کتاب ہے، ہلیت سکتے ہیں؟ ہاں وہی آپ کتاب ہے۔ الفاظ بتا سکتے ہیں، روایت آپ پیش کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں ہم کو؟ کیسے بھیجو بتائیے؟ ابھی آپ پرائیویٹ چیٹ میں ڈال دیجئے، میں اس کا لنک ڈال دوں گا۔ ہاں اچھا میں وہاں سے ارے کاپی کر دیتا ہوں پورا سند کے ساتھ۔ چلیے لنک زید شیئر بھائی کریے۔ مجھے بھیجیے، یہ اگر بھیجتے ہیں تو میرے پاس بھیجیے کون سی روایت ہے وہاں۔ ٹھیک، میں چیٹ جی میں سینڈ امام کر دیتا ہوں، ابو چیٹ حنیفہ میں کے اس بھی کی پورا نقل سند کر ہے آپ دیتا کے ہوں۔ پاس؟ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ میں اللہ کے بعد سے بھی ہے یا نہیں ہے وہ؟ امام ابو حنیفہ کی جو سند ہے وہ تاریخ یہ بغداد میں، لیکن اس میں کمزور یہ تھوڑے کا نام سند ہے، لیکن اگر اس کو کوشش کیا جائے گا تو وہ سند حسن بن سکتی ہے، اگر اس میں سے تساہل سے کام لیا جائے گا۔ ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے بھائی دیکھیے سند اب، کے ساتھ ساتھ متن بھی ہے۔ اگر کوئی چیز ہے ثابت اہلیت الاولیاء میں یا کسی کتاب میں موجود ہے، پہلے قرآن دیکھیں گے نا، پہلے سنت دیکھیں گے نا۔ سرفراز بھائی نے اس سے پہلے بہت تفصیل سے سمجھایا کہ بھائی رات کی عبادات کا کیا مسئلہ ہے، رات کی عبادات کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ تو جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو شریعت کے امور ہیں، اگر اس کے خلاف کوئی چیز پائی جائے گی تو کسی متن کی سند بظاہر صحیح بھی ہو، تو متن میں چونکہ موجود ہے قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، اس لیے اسے نہیں صحیح مانا جائے گا۔ اور یہ اصول ہے محدثین کا کہ بھائی متن بھی دیکھا جاتا ہے اور سند بھی دیکھا جاتا ہے، روایت بھی ہوتی ہے اور درایت بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی روایت کے متن میں کوئی ایسی چیز پائی جائے جو احادیث صحیحہ، احادیث متواترہ کے خلاف پائی جائے، قرآن کے خلاف پائی جائے، اصول عقائد کے خلاف پائی جائے، تو اس کا متن جو ہے منکر ہوگا، بھلے بظاہر اس کے سند کے رجال صحیح نظر آئے آپ کو۔ جی سرفراز بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے، آ جائیے۔ میں کچھ بول رہا نہیں تھا یہ وہی یہ ایک منٹ میں بھی وہی۔ جی شیخ ایک فہد، شیخ، میں وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو تابعین کے حوالے سے جو باتیں نقل کی جاتی ہیں، یہاں صحیح سند ہونے کا مطلب نہیں کہ کسی معصوم ذریعے سے کوئی بات نقل ہو گئی ہے۔ معصوم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن کے حوالے سے قرآن تک اگر صحیح سند اگر قرآن تک کسی بات کو پہنچا رہی ہے، یعنی قرآن میں موجود ہے، یا صحیح سند اگر پہنچا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، تب تو اس بات کی ضمانت ہے کہ جو بات اس چیز کے ذریعے آ رہی ہے قرآن وہ 100% سے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ صحابہ کے تعلق سے بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی بات جا رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ کی کوئی جو اختلافی مسئلہ ہے تو اس میں ہم تحقیق کریں گے۔ لیکن یہ جو تابعین وغیرہ یا بعد کے لوگوں کے واقعات سے متعلق کوئی چیز ہے، اگر وہ صحیح سند سے بھی ثابت ہو جائے، کسی کا بیان صحیح سند سے بھی ثابت ہو، یعنی اس بیان کرنے والے تک سند صحیح پہنچ جائے، لیکن وہ متن اگر ٹکرا رہا ہے قرآن سے، حدیث سے، اور وہ چیز ناممکن ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بیان کرنے والے تابعی سے جو نقل کر رہا ہے وہ شخص ایک دم معصوم علی خطا ہے اور ہم اس کو آنکھ بند کر قبول کے مان لیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس کو دیکھتے ہیں، جو روایت ابھی میرے پاس آئے گی تو میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ کون سی روایت ہے، کس کے بارے میں آپ کریں، لیکن نہیں یہ وہ اصولی بات بات میں ہم کل بھی یہ بات ہم نے کہی تھی نا کہ بھائی آپ شریعت کا حکم پہلے دیکھیں کیا ہے۔ جب شریعت کسی چیز کو کہے گی کہ یہ مستحسن ہے تو اس کے کرنے والے کو بھی ہم کہیں گے کہ اچھا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول نہیں تھا کہ آپ پوری رات نماز پڑھیں۔ تو ہمارے لیے دین میں اسوہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہے اسوہ ہمارے لیے؟ جواب دیجئے۔ ہلو
میں پوچھ رہا ہوں دین میں ہمارے لیے اسوا کون ہے؟ رسول اللہ ہمارے لیے اسوا نہیں ہے دین میں؟ پہلے بات تو یہ آپ لوگوں کی ارتاویل ہے کہ ایسا کوئی شخص مطلب کہ اگر یہ مطلب کہ میں کیا سوال کر رہا ہوں، آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ میں پوچھ کیا رہا ہوں آپ سے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول دین میں ہمارے لیے اسوا نہیں ہے؟ بے شک اس میں کوئی پوچھنے والی بات اللہ نہیں کے رسول کا معمول کیا تھا؟ اللہ کے رسول رات میں پوری رات عبادت کرتے تھے یا رات کا کچھ حصہ سوتے تھے، کچھ عبادت کرتے تھے؟ ہے، ان سے تو دونوں منقول ہے۔ اللہ کے رسول سے دونوں منقول ہے مطلب کیا؟ یہی نا کہ دونوں کام کرتے تھے، سوتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے۔ ہاں ہاں تو طریقہ سنت کا کیا ہے؟ سنت تو یہی ہے نا کہ رات کا کچھ حصہ سوئیں اور کچھ حصہ عبادت کریں۔ دیکھیے پہلے بات تو بہت سارے تابعین نے یہ میں نے جو کیا ہے سوال تو کیا اس کا جواب دیجئے، میں نے جو سوال کیا پہلے اس کا جواب دیجئے۔ تابعین والا تو ابھی آپ ثابت کریں گے، پہلے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ دین میں کیا چیز مستحسن ہے، یہ تو پہلے سمجھ میں آئے۔ پہلے قرآن و سنت ہے نا، دین میں کیا چیز پسندیدہ ہے یہ دیکھنے کے لیے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ وَأُصَلِّ وَأَرْقُدُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کا کچھ حصہ سوتا ہوں اور کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ناپسند کیا، شاید بھائی اگر ممکن ہو تو وہ حدیث لے کر کے آ جائیں اسکرین پر، ہاں میں لا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض صحابہ نے یہ کہا کہ میں پوری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، تو اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا طریقہ تو یہی ہے کہ میں کچھ حصہ سوتا ہوں، کچھ عبادت کرتا ہوں۔ تو جو چیز اللہ کے رسول نے پسند نہ کی ہو دین کے اندر، اس کو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مستحب ہے، مسنون ہے، مطلوب ہے دین کے اندر؟ یہ تو آپ لوگوں کے نزدیک ہے نا۔ ارے میں حدیث بتا رہا ہوں اللہ کے بندے، ہم لوگوں کے نزدیک ہے۔ زید بھائی وہ حدیث لگا دیں یہاں پر۔ ہاں جی ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں وہ حدیث کا، یا میں وہ اس کا حدیث مطلب بہت معروف ہے۔ سرفراز بھائی اس کا مطلب ان لوگوں کے نزدیک یہ اصول نہیں ہے، مطلب نہیں، آپ ہاں جو نا گرفت کیجئے ان کی، گرفت کیجئے ان جی کی کہ ان لوگوں کے نزدیک یہ اصول نہیں ہے۔ کتنے سارے محدثین نے اس کے اقوال پیش کیے۔ ارے بھائی ابھی ایک بھی محدثین سے آپ ثابت نہیں کر پائے، ابھی تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، جب آپ ثابت کر دیں گے تب پتہ چلے گا۔ لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں اس کی تو ہم دلیل دے رہے ہیں نا۔ آپ نے تو ابھی کسی محدث سے ثابت نہیں کیا، میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ جی شیخ آ گئے۔ زید بھائی ہاں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پسند نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی شدت پسندی کوئی پسند نہیں کیا ہے۔ زید بھائی انہوں نے چیٹ میں جی شیخ سلیمان یہ ہاں دیکھیے کیا لکھا ہے، ارے وقال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، کہ رہا تھا معاملہ میرا تو میں پوری رات نماز پڑھوں گا، مستقل نماز پڑھتا رہوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ نیچے لائیں زید بھائی حدیث۔ جی ہاں دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اور کسی دن روزہ نہیں رکھتا۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اردو ترجمہ بھی لکھی رکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں سوتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا، دین وہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرما رہے ہیں کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ پھر اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے اپنا طریقہ کیا بتایا کہ میں رات کا کچھ حصہ سوتا ہوں، کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو واضح نص ہے اس معاملے میں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کا کچھ حصہ سوتا ہوں، کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول کی حدیث آنے کے بعد مان بھی لے، اگر آپ کی بات ابھی تو آپ نے کوئی ثابت نہیں کیا، لیکن مان لے کہ کسی اگر تابعی سے یہ ثابت ہو جائے کہ 40 سال تک وہ پوری رات عبادت کرتے رہے، سوئے نہیں، تو ہم کو کس کا طریقہ لینا ہے؟ میں نے سلیمان تیمی رحمہ اللہ کی جو RSS کی سند ہے ابھی آپ نے ثابت نہیں کیا، اس کو ثابت نہیں کیا۔ جب سندوں سے ثابت ہو جائے گا تب بات ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ثابت ہو جائے، میں نے بفرض محال یہ کہہ بھی دیا کہ اگر ثابت ہو بھی جائے تو جس چیز کو رسول اللہ نے صحابی کے لیے پسند نہیں کیا، کیا سلیمان التیمی کرنے سے وہ چیز پسندیدہ ہو جائے گی؟ کہاں چلے گئے وہ بھائی؟ آپ پھر سے ریجوائن کریں
आपने जो रिवायत یہ تو भेजी है, دیکھیے بہت سیدھی سادی بات ہے، بہت سیدھی سادی بات ہے. اگر وہ روایت ثابت بھی ہو جائے تو جس چیز کو رسول اللہ نے ایک صحابی کے لیے پسند نہیں فرما دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں اپنی سنت یہ پیش کی کہ میں رات کا کچھ حصہ سوتا ہوں، کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں. تو اگر کوئی سلف میں سے کسی ایک سے مل بھی جائے تو ہم کہیں گے کہ ان کی غلطی ہے. اگر انہوں نے اجتہاد کیا ہے تو یہ اجتہاد بھی ان کی غلطی ہے. جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں رات کا کچھ حصہ سوتا ہوں، اور صرف یہی معاملہ نہیں ہے، اس طرح کی شدت پسندی جو صوفیہ کے پائی جاتی ہے، عمومی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا ان ھذا الدین یسر، کہ یہ دین آسان ہے. تو جو آدمی دین میں شدت پسندی کرتا ہے نا، وہ اس پر غالب ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ جتنی طاقت ہے اتنا عمل کرو، جو اللہ نے مہلت دی اس کا فائدہ اٹھاؤ. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ مسجد میں رسی لٹکی ہوئی ہے، پوچھا گیا تو کہا فلاں آپ کی بیوی ہیں، وہ نماز پڑھتی ہیں اور تھک جاتی تو رسی پکڑ لیتی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ رسی کھلوا دو. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی کی بیوی نے آ کر کے شکایت کی کہ پوری رات نماز پڑھتے ہیں. رسول اللہ نے بلا کر کے سمجھایا کہ بھائی تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. مطلب کتنی حدیثیں ہم بیان کریں. اللہ نے فرمایا ہلاک المتنطعون، کہ یہ حدوں کو تجاوز کرنے والے یہ ہلاک ہو گئے. کتنی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں، کہ اب ان معاملات میں بندے کو اپنے اوپر وہ چیز نہیں غالب کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر نہیں کی. ہمارا دین الحمدللہ اعتدال کا دین ہے، وسطیت والا دین ہے. اعتدال اس میں ہے کہ بندہ اپنے جسم کا بھی اس پر حق ہے. رات کو نہیں سونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہارے لیے نیند بنائے، تمہارے آرام کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رات نیند کے لیے بنائی ہے. سونا کوئی بری چیز تھوڑی ہے کہ آپ کہہ دیں کہ کوئی آدمی پوری رات نہیں سوتا ہے تو اس کی تعریف کی بات ہو گئی. بلکہ ایمان والا بندہ جب اس نیت کے ساتھ سوتا ہے کہ میں سونے کے بعد اٹھوں گا، جسم میں میرے نشاط محسوس ہوگا، میں اور عبادت پہ جی لگا کر کے عبادت کر سکوں گا، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے. اس کا سونا بھی اگر وہ یہ سوچ کر کے سوئے کہ میں اس کو سے جو نشاط ملے گا، جو پھرتی ملے گی، میں اللہ تعالیٰ کی اور اچھے سے عبادت کر سکوں گا، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، کہا کہ رات کے بعد کیسے قرآن کی آیت ہے بھائی، ہاں فتحجد کیسے ہے اللہ تعالیٰ نافلۃ لک، وہ قرآن کی کیا آیت ہے سورہ مدثر کی، فتحجد بھی نافلۃ لک. اس میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم پوری رات نماز نہیں پڑھ سکتے. تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے والے ہیں. کیسے وہ قرآن کی آیت ہے؟ جی کئی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جی اچھا سرفراز بھائی، یہ جو بھائی ہمارے بھائی جو بحث کر رہے ہیں، اس کی بحث کا کیا مطلب، ان کی بحث کا کیا مطلب ہوا کہ بھائی شریعت کے خلاف کوئی چیز ہے لیکن کسی عالم کے کرنے کی وجہ سے وہ خلاف شریعت چیز درست ہو جائے گی. یعنی کسی عالم کا عمل معیار ہے اور شریعت معیار نہیں ہے. عالم کا عمل معیار ہے. اتنی دیر سے بحث کر رہے ہیں، کل بھی آپ سے لمبی چوڑی گفتگو انہوں نے کی. خلاصہ کیا ہوا اس کا؟ خلاصہ یہی تو ہوا کہ عالم کا عمل معیار ہے، قرآن و سنت معیار نہیں ہے. چیز شریعت کے خلاف. ارے بھائی اتنی لمبی بحث کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چیز شریعت کے خلاف ہے، دلائل روشن ہیں، واضح ہیں، لیکن چونکہ ایک عالم کا عمل آپ کو مل رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عالم کا عمل نہیں. شعبان بھائی عالم کا عمل نہیں عالم کا عمل نہیں. ان کے مسلک کی کتاب میں ایک بات آ گئی ہے نا، ان کے مسلک کی کتاب میں کرامت آ گئی ہے. اب چاہے ان کو قرآن کی آیتیں پیش کر دیں، حدیثیں پیش کر دیں، ان کو اپنے مسلک کا دفاع ہی کرنا ہے. قرآن کی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل او نصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ اے نبی آپ کا رب یہ جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ پوری رات عبادت کرتے تھے. اللہ فرما رہا ہے 2/3 رات کے، کبھی آدھی رات کے، کبھی 1/3 رات کے قریب آپ عبادت کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم لوگ محنت کرنے والے ہو، جہاد کرنے والے ہو. تو یہ ساری باتیں قرآن مجید میں اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں پوری رات عبادت نہیں کرتا ہوں، رات کا کچھ حصہ سوتا بھی ہوں. تو بھائی جب قرآن و حدیث آپ کے سامنے موجود ہے تو سلیمان تیمی کا عمل آپ کے نزدیک دلیل ہے کہ قرآن و حدیث آپ کے نزدیک دلیل ہے؟ سورہ مدمل کی آیت نمبر 20.
जी शेख। जी जी, ये आयत देखें क्या अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैल व निस्फहु व सुलुसहु, कि अल्लाह ए नबी तुम्हारा रब जानता है कि आप कभी 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात और कभी 1/3 रात में खड़े रहते हैं अल्लाह ताला की इबादत के लिए। तो कुरान की आयत है कि रसूलुल्लाह का अमल बताया जा रहा है। हदीस में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं उसल्ली व अरकुदु, मैं सोता भी हूं और इबादत भी करता हूं। अल्लाह के नबी के एक सहाबी कह रहे हैं मैं उसल्ली लैल आबदा, मैं पूरी रात नमाज पढ़ूंगा हमेशा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमा रहे, गुस्सा हो जा रहे हैं। तो इसके मुकाबले में आप क्यों पेश कर रहे हैं सुलेमान अत-तैमी का अमल? क्यों, क्या आपके नजदीक कुरान और हदीस दलील नहीं है? पहली बात तो बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस हिकायत को जिक्र किया है, किसी ने भी अरे ये नहीं कहा बहुत कि सारे मुहद्दिसीन ने भी की हो तो भी कुरान हदीस के मुकाबले में बहुत सारे मुहद्दिसीन का अमल दलील होता है। मुहद्दिसीन, बहुत सारे मुहद्दिसीन तो आपका दावा है, अभी तक कि आप एक भी नहीं साबित कर सके। तो ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो इसको छोड़ दें फिर, क्योंकि बहुत सारे मुहद्दिसीन ने कर दिया है, तो जो अल्लाह ने फरमाया, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया उसको छोड़ दें इस वजह से। मैंने कहा कि मुहद्दिसीन हिकायत को हाँ नकल करने के बाद ऐसा कुछ नहीं करवाया जो आप अरे फरमा रहे। उन्होंने जो हदीस को समझा, उन्होंने कुरान आपकी आवाज सही नहीं आ रही, थोड़ा माइक के करीब आइए। भाई, एक सहाबी ने कहा मैं पूरी रात नमाज पढ़ूंगा, तो रसूलुल्लाह गुस्सा हो गए। तो अल्लाह के रसूल ने नहीं पसंद किया ना, तो जो चीज रसूलुल्लाह ने नहीं पसंद की वो मुहद्दिसीन के करने से पसंदीदा हो जाएगी। अगर आपका दावा सही है तो अभी तो साबित ही नहीं हुआ है दावा, लेकिन मान लेगा बफर्ज महल। इन्होंने जो रवायत पेश की है उस रवायत की सनद में एक रावी है ये शेख फायदा आप क्लियर कर रहे हैं। मैं ला रहा हूँ स्क्रीन पे शेख, जो इन्होंने सनद दिखाई। मैंने चैट पे पेश किया था। इसमें जो ये रावी है ना मोहम्मद बिन अल हसन, तो जरा इनकी तौसीक पेश करें, किसने इनको सिखा था? इस रावी को किसने सिखा का आप बताएं जरा। आपने कहा ना सनद सही है, तो सनद सही होने की जरूरी है कि सारे रुवात सिखा, इनको किसने सिखा का मुझे बताएं। मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिल रहा इनके बारे में, अगर आप केली में तो बता दें। जी, क्या वक्त चाहिए आपको थोड़ा, या अभी फौरन? हाँ, मुझे वक्त चाहिए, मुझे वक्त चाहिए। मैं बैक स्टेज रखूं आपको थोड़ी देर के लिए, मैं नेक्स्ट गेस्ट। हाँ ठीक। नहीं इनको बैक स्टेज मत रखिए, बैक स्टेज मत रखिए। हम अभी तो मतलब आप बफर्जे महाल हम मान लेते हैं कि सुलेमान अत-तैमी से ये साबित है, फिर भी हम सवाल तो अपनी जगह पर बाकी है ना। जो चीज रसूलुल्लाह ने एक सहाबी के लिए पसंद नहीं की, सुलेमान अत-तैमी करने से क्या वो शरीयत में पसंदीदा हो जाएगी? इंपॉर्टेंट सवाल है जी, ये सवाल का जवाब दे दीजिए आदिल भाई। हम तो आप बफर्जे महल मान ही रहे ना, चलो मान लो कि ये हदीस साबित हो जाए, तो ये रिवायत साबित भी हो जाए सुलेमान अत-तैमी से, तो जो चीज रसूलुल्लाह ने एक सहाबी के लिए पसंद नहीं की, सुलेमान अत-तैमी करने से वो पसंदीदा हो जाएगी शरीयत में। आप लोगों ने जो इस हदीस से जो मतलब निकाला है वो सही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिसके लिए ये अरे मुश्किल काम है या फिर जो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हो उसके लिए कि वो ऐसा अरे भाई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा उस हदीस के अंदर की जो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, कहा अल्लाह के रसूल ने? उस हदीस में तो ये कहीं नहीं कि फैमिली को टाइम नहीं दूंगा मैं, उसमें तो सिर्फ उन्होंने ही कहा था कि मैं पूरी रात नमाज पढ़ूंगा। उसके मुकाबले में रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ। उसमें फैमिली कहा, इस जो पूरे हदीस में फैमिली लफ्ज कहां पर आया है बताइए? ये हदीस आपके सामने, कहां है इसमें फैमिली का लफ्ज? उसकी शरह यही होगी, उसकी शरह यही होगी। आपकी मर्जी से शरह चलेगी? कहां शरह, कहां पर शरह है? शरह क्या आप मतन से अलग कोई शरह दे देंगे? आप कह रहे हैं कि फैमिली के लिए टाइम ना दे पाए, तो कहां हदीस की शरह हदीस में ही करेंगे कि अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर देंगे हदीस में? तो फिर आप वो शरह दिखाएं जो आप बोल रहे हैं, आप दिखाइए। मैं शरह क्या, मैं तो मतन है अल्लाह के बंदे, मैं मतन दिखा रहा हूं सामने आपको। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं उसल्ली व अरकुदु, मैं नमाज पढ़ता हूं और सोता हूं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे मैं नमाज भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं। आप शरह क्या, मैं तो मतन दिखा रहा हूं आपको, हदीस के अल्फाज हैं। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं रात का कुछ हिस्सा सोता हूं, कुछ हिस्सा नमाज पढ़ता हूं। तो बेहतर क्या है? पूरी रात जागना बेहतर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं करते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे वो करना बेहतर है? क्या बेहतर है? तो ये आपका बातिल ये
ताबिलात है ना जो कि मैं नहीं मानूंगा जी मैं भाई जो बहुत सवाल कर सारे रहा हूं उसका जवाब दीजिए। रसूलुल्लाह क्या कुछ रात का कुछ हिस्सा सोते थे, कुछ इबादत करते थे। आप कह रहे हैं कि पूरी रात इबादत करना चाहिए, तो बेहतर क्या है? रसूलुल्लाह के तरीके पर रात की कुछ हिस्सा सोना, कुछ इबादत करना बेहतर है कि पूरी रात इबादत करना बेहतर है? अदिल भाई इस सवाल का जवाब दीजिए ना, जो सवाल शेख ने पूछा है। दोनों ही ठीक है, जो कर सकता है वो तो करेगा ही, जो कर रसूलुल्लाह सके के तो तरीका करेगा। रसूलुल्लाह का तरीका नहीं ठीक है? उनका तो तरीका बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों से ये मनकूल है, तो मैं कैसे मान लूं कि जो आप उस हदीस का मतलब निकाल रहे हो वो लोग को नहीं पता अरे जो मैं रात फिर भर जाग। मतलब निकालने की बात कर रहा हूं भाई। मतलब मैं मतलब नहीं निकाल रहा हूं, मैं हदीस पेश कर रहा हूं। मतलब क्या निकाल रहा हूं? आपको हदीस के अल्फाज दिखाई नहीं दे रहे सामने कि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूं और सोता हूं, साहबी कह रहे हैं कि मैं पूरी पूरी रात नमाज पढ़ूंगा, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि लेकिन मैं तो रात का कुछ हिस्सा सोता हूं, कुछ इबादत करता हूं, नमाज पढ़ता हूं। अपना मसलक साबित करने के लिए आप ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह का तरीका भी सही है, दूसरा तरीका भी सही है, दोनों बेहतर है। यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरीके को बेहतर बता रहे हैं दूसरे तरीके के मुकाबले में। जो साहबी कह रहे हैं मैं पूरी रात इबादत करूंगा, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरा तरीका सही है क्योंकि मैं ज्यादा मुत्तकी हूं। हदीस में तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि रसूलुल्लाह अपने तरीके को बेहतर बता रहे हैं। आप कैसे कह दे रहे हैं दोनों तरीका सही है? ये हदीस उसके लिए है जो रात भर जाग के इबादत नहीं कर सकता, जो कर सकता है वो तो करेगा ही। नहीं तो कहा यहाँ अच्छा पे जो जो कर सवाल पूछा था, कहां पर ये लिखा है कि उसके लिए? ये हदीस में कहां पर लिखा है कि उसके लिए? वो तो साहबी कह ही रहे हैं कि मैं करूंगा, वो कहां बोले कि मैं नहीं कर सकता हूं। अम्मा अना फअन्नी उसल्ली लैला अबदा। तो फरमा सहाबी रहे कि अगर मैं तो रात भर इबादत करूंगा, तो साहबी ये थोड़ी कह रहे हैं। कहां अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं ये तरीका, अल्लाह के रसूल ने क्या उनसे पूछा कि तुम रात भर जाके इबादत कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अल्लाह के रसूल ने ये शर्त लगाई तो हो कि सकता मैं है कि ये बात उन्हीं लोगों के लिए कह रहा तो सहाबी अगर वो रात भर जाग के करे तो हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो जाए, इसमें से अब आप सल्लम हूं। ने अरे मना किया हो। उसमें तबीयत खराब हो जाए, फैमिली को टाइम ना दे पाए, कितनी तावील करोगे भाई? सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक वाकई आपकी किताब में मनकुल हो गया है, सामने हदीस मौजूद है, फिर भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक वाकई आपकी किताब में मनकुल है आप हदीस की तावील करोगे सिर्फ अपने मसलक को सही साबित करने के लिए? भाई साहब मेरी किताबों में नहीं लिखा, वो बहुत सारे लोगों की कहां कहा किताबों अल्लाह में के लिखा रसूल ने? आप बार बार नई नई तावीलें लेकर के आ रहे कि उसके लिए जो फैमिली को वक्त नहीं दे पाएगा, उसके लिए है जो जिसकी तबीयत खराब हो जाएगी। है। हदीस में ये सब कहां है? ये आप अपना मसलक हदीस के मुकाबले में सही साबित करने के लिए तावील कर रहे हैं ना, यही वजह है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मतलब यही है, आप अगर नहीं समझ सकते तो मैं क्या कर मतलब सकता क्यों हूँ। निकाल रहे हैं आप? जब हदीस में मतलब नहीं है तो मतलब क्यों निकाल रहे हैं आप? क्या कोई दूसरी हदीस ऐसी है अल्लाह के रसूल की जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये पाबंदी मैंने उन लोगों के लिए की है जो जिनकी तबीयत खराब हो जाती है? किसी हदीस में ऐसा है? जैसे कि एक जो हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरे फरमाया है कि कुरान को शायद जाग के ना पढ़ो, कि मतलब कि एक रात में तुम एक दिन में तुम कुरान को नहीं समझ सकते, तो लेकिन बहुत सारे सहाबा से या फिर ये सुलेमान, ये क्या नाम है, उस्मान बिन अफ्फान से साबित है कि उन्होंने एक रिकात में पूरी कुरान शरीफ अरे खत्म किया था। तो आप वसल्लम से तो ये भी अभी बात किस पे साबित चल है। रही है? अभी बात किस पे चल रही है? रात भर तहज्जुद पढ़ने पर बात चल रही है ना। रात भर नहीं नहीं नमाज पढ़ने के बारे में अल्लाह, यहां मोहम्मद भागिए, यहां मोहम्मद भागिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहां मामला क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी ने कहा मैं पूरी रात नमाज पढ़ूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए और रसूलुल्लाह ने अपना तरीका ये बताया कि मैं रात का कुछ हिस्सा सोता हूं, कुछ इबादत करता हूं। यानी अल्लाह के रसूल ने सहाबी के उस वादे को, उस अहद को पसंद नहीं फरमाया और उसके मुकाबले में अपनी सुन्नत ये पेश की कि मैं रात का कुछ हिस्सा सोता हूं, कुछ इबादत करता हूं। जब एक हदीस में दोनों बातें मौजूद हैं, पूरी रात नमाज पढ़ने का जो अहद किया अल्लाह के रसूल ने उसको नापसंद किया, उस पर नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, और खुद अल्लाह के रसूल ने अपना तरीका बताया कि मेरा तरीका यह कि मैं रात का कुछ हिस्सा सोता हूं, कुछ इबादत करता हूं। जब एक हदीस के अंदर एक अमल की नापसंदीदगी की दलील भी मौजूद है, दूसरी की पसंदीदगी भी दलील मौजूद है, फिर आप इस हदीस को जो अल्फाज मनकूल है इसको कबूल क्यों नहीं कर रहे? आप भी ये कह देना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सही की, पूरी रात जाग करके इबादत करना बेहतर नहीं है, बेहतर ये कि रात का कुछ हिस्सा सोया जाए और कुछ हिस्सा इबादत की जाए। आप भी बोल दीजिए कि यही बेहतर है। भाई हदीस सामने मौजूद है, बोल दीजिए कि यही बेहतर है। ठीक है, चलो आपके बोलने पे बोल देता कि बेहतर यही है। बस खत्म है बात, यही सिर्फ इख्तिलाफ था। बारकल्लाह फीक। बारकल्लाहु फीकुम। लेकिन बहुत सारे जो बुजुर्ग के साबित वो जो
के ताल्लुक से जो वो बुजुर्गों से जब आप साबित करेंगे तब साबित करेंगे आप, अभी तो साबित ही नहीं हुआ किसी बुजुर्ग से। आप तो मैं उस सही सनद के साथ आप हाँ अगले मंगल को आइए, आप तौसीक सही सनद से लेकर के आइए, तब देखेंगे बुजुर्गों से साबित है कि नहीं साबित है। और बाकी हम बुजुर्गों से साबित भी हो जाए तो जो चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाई वो बुजुर्गों के साबित होने से पसंदीदा नहीं हो जाएगी शरीयत के अंदर। बारक अल्लाह फीकुम।